الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں پڑھا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو زمین میں جاتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب ان کافروں کو، جب ان مشرکین کو ڈرایا جاتا کہ وہ گھڑی آنے والی ہے تو وہ آگے سے اس کا انکار کر دیتے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے کافر لوگ، لا تاتینا، نہیں، تاتینا اتیان ان سے، نہیں وہ آئے گی ہم پر، الساعۃ، سات کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی۔ نارملی ہم سات کو قیامت کے الفاظ میں لے لیتے ہیں، لیکن سات اس کا معنی ہوتا ہے گھڑی۔ وہ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے۔ سات وہ گھڑی ہے جس وقت یہ دنیا کا نظام تلپٹ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی، جس وقت سور پھونکا جائے گا، سیارے، ستارے، سورج، چاند، ہر چیز لپیٹ دی جائے گی۔ قیامت اس کے بعد والی گھڑی کا نام ہے جب دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، جس وقت حساب لیا جائے گا۔ نارملی اس کا معنی ایک ہی لے لیا جاتا ہے، لیکن یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ساتھ وہ گھڑی جس گھڑی میں سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاند سورج لپیٹ دیں گے، اس وقت ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت اس کے بعد اٹھائے جانے والے وقت کا نام ہے جب اٹھایا جائے گا حساب کے لیے۔ تو یہ ڈیفرنس جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ وہ کہتے تھے لا تاتینا الساعۃ، ہم پہ وہ گھڑی نہیں آئے گی، ہم نہیں مریں گے، ہمارے ایسا نہیں ہوگا۔ کل، کہہ دیجئے، بلا، بلا کیوں نہیں، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ واہ جو ہے وہ یہاں پہ قسمیہ استعمال ہوا ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ظاہری دلائل سے بات نہ بن رہی ہو، وہ کافی نہ ہوں، یا لوگ جو اس بات کو سمجھنے سے انکار کر رہے ہوں، تو اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اپنی بات کو زور دینے کے لیے جو ہے وہ قسم استعمال کہی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پہ رسول جو ہے وہ اپنی صداقت کی اور اپنی اس بات کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ 3 موقع، ایک تو اس آیت کریمہ میں، ایک سورہ یونس میں ہم نے پڑھا، وَيَسْتَنْبِئُونَ کا حق کو ہوا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی خبر، یہ سچ ہے؟ کل ایا، کہہ دیجئے ہاں، ربی، قسم ہے میرے پروردگار کی، انہ الحق، انہ لحق، بے شک یقیناً یہ حق ہے۔ ایک یہاں پہ قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قسم کس سے کھلوائی جا رہی ہے؟ وہ جس کو صادق اور امین جو ہے وہ لوگ مانتے ہیں۔ 40 سال تک اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ کوئی جھوٹ تو ہے نہیں، امانت آپ کی، صادق آپ کے، سچے آپ، امین آپ سب سے۔ اور جب ان شخص کی بات کو نہ مانیں، اور وہی شخص اگر قسم کھا کے کہے کہ میرے پروردگار کی بات کی بات ہے، تو یہ بات ہوتی ہے کہ سمجھایا جائے اس کو، وہ سمجھ میں آ جائے اس کی، وہ کم از کم اس قسم کا حیا کر لے۔ اسی طرح سورہ تغابن میں ہے، زعم الذین کفروا، کفر اس گمان میں ہیں، ان لن یبعثوا، کہ وہ نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کل، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، وردی لتبعثن، یقیناً قسم ہے میرے رب کی کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ قرآن پاک میں رسول سے قسم جو ہے وہ 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے، ایک یہاں پہ، ایک سورہ یونس میں، اور ایک سورہ تغابن میں ہم پڑھیں۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، یقیناً وہ تم پہ آئے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زبان بارے سے قسم کھلوائی گئی کہ میرے پروردگار کی قسم ہے، رب میرے کی قسم ہے کہ یہ تم پہ گھڑی آگے رہے گی۔ اب رب کا رسول بھی قسم کھا رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں یقین آ رہا کہ وہ گھڑی آنے والی ہے؟ ہم کس زوم میں ہیں؟ یہاں پہ بھی کہا تھا زوم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر لوگ زوم میں تھے، اس گمان میں تھے کہ ان کو نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ رب کا رسول قسم کھا کے کہہ رہا کہ ہاں تم اٹھو گے، وہ گھڑی تم پہ آئے گی۔ تو پھر ہم کس زوم میں ہیں؟ کون سے ایسا زیادہ راہ تیار کر رکھا ہے ہم نے؟ کون سا ایسا سفارشی ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہم وہاں پہ بخشے جائیں گے؟ نہیں، ہمیں زیادہ راہ یہیں سے لے کے جانا ہے، اور کچھ نہیں تو ہم اس رسول کی قسم کی لاج ہی رکھ لیں۔
کہ جب رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا رسول قسم کھا رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ ہاں وہ لتاتینکم، یقیناً وہ تم پہ آ کر رہے گی، اور وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے روز آ رہی ہے، روز لوگ جہاں پہ جا رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو سائنس کہتی تھی کہ نہیں یہ زمین جو ہے وہ ابدی ہے، یہ ختم نہیں ہونی، اب تو فزکس جو ہے پروو کر رہی ہے کہ جس طرح یہ زمین پھول جڑ کی طرح جو ہے وہ پھوٹی تھی، اسی طرح اس نے ختم بھی ہو جانا ہے۔ آج تو سائنس بھی اس بات کو ویٹ کر رہی ہے۔ اللہ کی نہیں بات مانتے تو یہ سائنس جو تمہارے دانشور جو سائنٹسٹ ہیں ان کی بات ہی مان لو کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو جب بڑھ رہی ہے تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ کب ٹھیک ہوں گے، کب سدھریں گے ہم؟ عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ کون؟ یہاں پہ اللہ مراد ہے۔ لا یعزب، یعزب لفظ این زی بے سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، نہیں ہے چھپا ہوا انہو اس سے مسکالا۔ مسکالا کس کو کہتے ہیں؟ ثقل، وزن سے۔ مسکالا ذرۃ، ماند ذرے کے وزن کے۔ ذرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں ذرہ سے ڈیفائن مسکال ذرۃ، کس کو اس ذرہ اس کو کیا ویٹیج ہم دے سکتے ہیں، کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ آپ ایک کمرے میں بیٹھیے جہاں پہ بالکل اندھیرا ہو، اس میں اتنی سی کوئی درز کھلی ہوئی ہو، باہر سے اس میں لائٹ آ رہی ہو، اس لائٹ میں کچھ ذرے ہمیں نظر آتے ہیں، کیا ویٹیج ہوتی ہے؟ اتنی بات بھی اللہ سے نہیں چھپی ہوئی، اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فی السماوات والارض، مانت ذرے کے ایک ذرے برابر بھی اللہ سے چیز جو ہے وہ نہیں چھپی ہوئی۔ کہاں پہ؟ آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں۔ ہر چیز جانتا ہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک دانہ، کس نے کیا بننا ہے، کون کیا تھا، کیا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس، اور کچھ نہیں۔ ولا اصغر، اور نہ چھوٹا، اس من ذالکا، اس سے، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا۔ کوئی چیز نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، ہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہے۔ اللہ، مگر، فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ جب کہا گیا نا نون والقلم وما یسطرون، لکھ، وما یسطرون، جو کچھ بھی ہے ہونے والا، اب جو قیامت تک ہونے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بدولت، علیم صفت ہے اللہ کی، فعیل کے وزن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کہ اللہ علم رکھنے والا ہے ازل سے لے کے ابد ابد تک کا۔ یہ انفینٹی کا صیغہ ہے کہ جس کو ہم جج ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا علم، یہ فعیل کا وزن ہوتا ہے۔ اس کو صیغہ مبالغہ کہا جاتا ہے کہ مبالغے کی حد تک کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاس وہ سارا علم ہے، اللہ نہیں ہے مگر کتاب مبین میں لکھا ہوا، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ یہی بات اگر ہم سورہ یونس میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، وما یعزب، اور نہیں چھپا ہوا، ان ربک، تیرے رب سے، من مسکال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ لوگ کہتے ہیں قرآن ریپیٹیشن ہے، چیزیں ریپیٹ کی جاتی ہیں۔ اب بار بار چیز کیوں بتائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ سمجھ جاؤ۔ قرآن میں نماز کا کتنی دفعہ حکم ہے؟ کوئی 700 دفعہ۔ کتنا کا اثر لے لیا ہم نے، کتنے کی بات مان لی ہم نے قرآن کی۔ بار بار بچے کو ایک چیز کیوں ایڈوائز کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کے ذہن نشین ہو جائے، وہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب یہ ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ جی قرآن ریپیٹیشن چیز ہے، وہ بھائی ریپیٹیشن ہے، مان لیا، لیکن تم نے اثر کتنا لیا ہے اس کے ساتھ؟ 700 دفعہ نماز کا کہا، کتنا تم نے مان لیا؟ کتنی دفعہ قرآن کا؟ قرآن ہے ہی 3 چیزوں کا نام، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ توحید کو تم نہیں مانتے، 10 سجدے تم کرتے ہو، اس کے بعد ضالین کی تم عملی تفسیر بن کے بیٹھے ہو، جب نبی کے ساتھ تم نے کیا کیا کچھ ہے وہ نہیں کر لیا ہوگا۔ آخرت کے بارے میں ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں بار بار نہیں بتائی جائیں گی تو پھر کیسے اثر لیں گے ہم؟ اتنا بار بار ہونے کے باوجود بھی ہم اثر نہیں لیتے، ہم ان کو اپنے پلے نہیں باندھتے کہ یہ ہونا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے نہیں پتا اگلے لمحہ کب آنا ہے، وہ کھڑے ابھی آ جانا ہے، 1 گھنٹے بعد آنا ہے، اس کی خبر کس کے پاس ہے؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب والے کے پاس خبر ہے، اور رسول کے پاس بھی خبر نہیں ہے کہ کب آنی ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے لکھ رہا ہے اللہ؟ اس سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، جو چھوٹی ہے جو بڑی ہے، ہر چیز کتاب میں۔
کس لیے؟ لیجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے، آمنو، ان لوگوں کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ صرف ایمان کی بیسس پہ تمہاری بخشش ہو جائے گی، کہیں نہیں کہا گیا کہ اچھے اعمال کی نسبت سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ جہاں پہ بھی بات ہوئی آمنو وعملوا الصالحات، جہاں پہ بھی کہا گیا آمنو، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اکیلا ایمان لا کے جو ہے وہ بخشش کا وعدہ نہیں ہے، اکیلے اچھے اعمال کر کے بھی وعدہ نہیں ہے۔ جب تک ایمان لا کے اچھے اعمال نہ کی جائیں تب تک نہیں ہوگا۔ اولئک لہم، اور یہی وہ لوگ ہیں لیے ان کے، مغفرتن، بخشش ہے، ورزق کریم، کریم اکرام والی، عزتوں والی روزیاں ہیں وہاں پہ۔ اب جس کی روزی اللہ نے عزت سے لکھ رکھی ہے وہاں پہ، اس سے بڑھ کے خوش نصیب اور کون ہوگا؟ اللہ نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا تاکہ وہ بدلہ دے، تاکہ وہ صلہ دے ان لوگوں کو۔ دیکھیے پھر وہ اپنے ذہن کو لے کے جائیے، ہم نے آخری آیات پڑھی تھی سورہ الاحزاب کی، جس میں اللہ نے کہا کہ جب میں نے امانت پیش کی، زمین، آسمان، پہاڑوں پہ سب نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لی۔ اب انسان نے اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے یہ امانت کیا ہے؟ کہا کہ تم وہ کرو تو اختیار کے ساتھ جو میں چاہتا ہوں، اگر کرو گے تو تمہیں جزا دوں گا، نہیں کرو گے تو سزا دوں گا۔ اب ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے لیجزی الذی، تاکہ لیجزی الذین، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اس ایمانت کو سمجھا، جو ظاہری باطنی طور پہ اس ایمانت کو پورا کرنے والے ہیں، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی صحیح کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا رکھا ہے؟ اللہ نے ان کی بخشش کے وعدے بھی ہیں، ورزق کریم، اور عزتوں والی روزیاں دے گا وہاں پہ۔ والذین، اور وہ لوگ جو کہ سعو کس سے ہے؟ سعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، معاجزین لفظ کس سے ہے؟ عین جیم زے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہرانا، عاجز کرنا۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی، ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آیتوں کو ہرانا کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننا، انکار کر دینا، آیت کے اوپر اپنی بات کو جو ہے وہ فوقیت دے دینا، اللہ کے حکم کے بدلے میں کسی اور کی بات جو ہے وہ مان لینا، یہی اللہ کی آیتوں کو ہرانا ہے۔ اور کیا ہرانا ہوتا ہے؟ اور جو لوگ اللہ کی، یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کافر کے لیے، یہاں کہیں نہیں لکھا نامسلم کے لیے، کیونکہ آیتوں پہ ایمان تو وہ رکھتا ہے جو ایمان والا ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ جس نے پڑھ لیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے والذین، اور وہ لوگ کے، یہ براڈر سینس میں لفظ استعمال ہوا، اس میں ہر وہ شخص آ گیا، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے۔ والذین سعوا، وہ لوگ جنہوں نے جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، ہرانے کی، ان کو عاجز کرنے کی، ان کے بدلے میں اپنا لا لانے کی، اپنا قانون لانے کی، ان کے بدلے میں کسی اور کی بات ماننے کی۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہوگا۔ رجز کا معنی بھی عذاب بھی ہوتا ہے، سزا بھی ہوتا ہے۔ بعض جگہ پہ تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ سوء العذاب ہے، برا عذاب ہے، لیکن علیم کا معنی اٹ سیلف المناک ہے، المناک کے ایسا عذاب جس سے عذاب بھی پناہ مانگے گا کہ یہ کون سی سزا ہے۔ وہ سزا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس نے اختیار دیا صدر پاکستان کو کسی کو جو ہے وہ سزائے موت معاف کرنے کا؟ سزا معاف کرنے کا اختیار تو صرف ورثاء کے پاس ہے، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہم وہی 400-500 لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ قسمتوں کے فیصلے کر دیں۔ زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں، قرآن کہاں نظر آتا ہے ہمیں؟ جب سود کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو ہم جو ہے وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سٹے لے آتے ہیں، اور دہائیاں اس کے اوپر ہم گزار دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے فیصلے کہاں پہ؟ اور چلو وہ تو گورنمنٹ ہے، ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ہم نے کتنا اس کے اگینسٹ جو ہے پروٹیسٹ کیا ہے؟ پروٹیسٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا اس سے الگ کیا ہے، کتنا ہم اپنے آپ کو سود سے جو ہے وہ دور لے گئے ہیں۔ کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا،
کم از کم جو چھوٹی برائی ہے کہ دل میں برا جان کے اپنی ذات تو اس سے الگ تھلگ کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. باقی چیزیں تو مان لیا کہ ہاتھ میں طاقت نہیں ہے اتنی, زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے, وقت کے خداؤں سے ڈر لگتا ہے ہمیں, تو کیا ہم اپنی ذات کو بھی الگ نہیں کر سکتے؟ تو کم از کم اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھیں, اور وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو ہرانے کی, مطلب یہ ہر وہ کام جسے اللہ اور رسول نے جو ہے وہ منع فرمایا اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کا کہا ہے اس سے جو ہے وہ انکاری ہو کے ہم اپنا الگ راستہ جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے عذاب ہے من رجز علیم, المناک سزا ہے, المناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے, وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ. یہ ساتھ اور قیامت کا فرق اپنے ذہن میں پھر بٹھا لیجئے. ساتھ وہ گھڑی جس وقت کیا دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی, تل پٹ ہو جائے گی, جس وقت تباہ ہو جائے گی, ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اور قیامت وہ ہے جو اس سے اگلا مرحلہ ہے جس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس وقت جو ہے وہ سزا اور جزا دیں گے. وہ روز محشر ہے جس دن فیصلے کیے جائیں گے. اور کافر لوگ کہتے ہیں نہیں آئے گی ہمارے اوپر وہ گھڑی. قل کہہ دیجئے بلا, ہاں ہاں کیوں نہیں, وربی قسم ہے میرے پروردگار کی, میرے رب کی, لتاتینکم یقیناً وہ تم پہ آنے والی ہے. رب کا رب اپنے رسول سے قسم کھلوا رہے ہیں, قسم دلوا رہے ہیں کہ ہاں وہ آنے والی ہے. اس قسم کی لاج ہی رکھ لیں, اس قسم کا مان ہی رکھ لیں کہ اللہ نے جو اپنے رب کے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے قسم جو ہے وہ کھلوائی ہے. اور قسم کیا ہے کہ وہ گھڑی آنے والی ہے. اعتبار ہمیں پھر بھی نہیں آتا, ہم بھی اسی طرح جو ہے بس سنتے ہیں, پر ادھر سے سنتے ہیں ادھر نکال دیتے ہیں. عالم الغیب, وہ غیب کا علم جاننے والا ہے اللہ جس نے قسم کھلائی ہے, اس کو پتا ہے کیا ہونا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب. کوئی ذرا بھی اس سے آسمانوں اور زمین میں, اور نہ اس سے بڑا اور نہ چھوٹا اس سے چھپا ہوا, الا مگر فی کتاب, ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے, ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہوئی ہے. کس لیے؟ لیجزی الذین آمنوا, جنہوں نے اس امانت کا بار اٹھایا ہے, تاکہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, جنہوں نے عمل صالح کیے, ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے عزتوں والی روزیاں ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی انہی میں سے کرنے کی ہمت اور توفیق کر دے, ہمیں بھی اس راہ پہ چلا دے. والذین سعوا, اور وہ جو لوگ کوششیں کرتے ہیں, فی آیاتنا معاجزین, ہماری آیتوں کو ہرانے کی. سیدھا سیدھا چیلنج ہے یہ کہ جو لوگ ہماری حکم پہ نہیں چلیں گے, ہمارے کہے ہوئے سے اعراض کریں گے, اولئک لہم عذاب من رجز علیم, ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہیں. یہی اختیار ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. ہم نے اپنی خواہش کے مطابق, اپنی اس ارادے سے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا تو حکم دیتا, تو باقی مخلوقات تو کر رہی ہیں نا. سورج نکل رہا ہے, فرشتے کر رہے ہیں, ان میں تو نافرمانی کا عنصر ہی نہیں ہے, ان کی سزا جزا کیا ہوئی. ہمیں دیا گیا ہے اختیار کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ کرے جو دوسری مخلوقات بغیر اختیار کے کر رہی ہیں. اب جو یہ کرے گا اس کے لیے کیا بدلہ ہوگا, کیا اللہ جو ہے وہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے لیے. اور جو نہیں کرے گا, اپنی من اختیار اپنے لیے استعمال کرے گا, اس دنیا فانی کے لیے استعمال کرے گا, اپنے نفس کی بات مانے گا, نفس کا پجاری بن جائے گا, اس کے لیے پھر عذاب ہیں اور رجز عظیم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا, اللہم اغفر لنا وارحمنا, اللہم اغفر لنا وارحمنا.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین جزاک اللہ.